यार तुम लोगों को क्या हो गया है? तुम किस चीज़ के ऊपर इतने इत्मीनान के साथ हो? क्या तुम्हें मौत का खौफ नहीं है? तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? अभी अगर तुम लोग मर जाओ, तुम में से कोई भी अभी अगर मर जाए, तुम्हें पता है तुम कहाँ जा रहे हो? तुम जहन्नम में जा रहे हो। और कुछ दिनों के लिए नहीं जा रहे, हमेशा के लिए आग में जा रहे हो। तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है, तुम गौर ही नहीं करते। किस चीज़ ने तुमको इत्मीनान दिला दिया है कि तुम ऐसे दुनिया में मज़े में लगे हुए हो, खाते हो पीते हो, चीज़ों से मज़े लेते हो और बस 24 घंटे ऐसे ही गुजार देते हो, सुबह से लेकर दूसरी सुबह तक। और मेरे भाइयों, देखो अल्लाह की आयत क्या कह रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जगा रहा है तुम्हें, डरा रहा है तुम्हें, खौफ दिला रहा है, खबरदार कर रहा है। और सुनो, गौर से सुनो अल्लाह की आयत को मेरे भाई। क्या कर रहे हो मेरे भाइयों, क्या कर रहे हो? और इतना इत्मीनान है ज़िंदगी में, ऐसे समझते हैं जैसे बस हम मरे और जन्नत में गए, हम मरे और जन्नत में गए। इतनी पक्की पट्टियाँ पढ़ाई हुई हैं आपको मौलवियों ने, इतना इत्मीनान। और मैं अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब को खोलो, इस किताब को पढ़ो। एक एक आयत आपको बता रही है कि आप जहन्नम की आग में जा रहे हो, सड़ रहे हो, जाने वाले हो और हमेशा के लिए जाने वाले हो। दो दुख ऐसे हैं मौत के वक़्त। एक दुख ये होगा, मौत मरने वाले को एक दुख वो होगा, चाहे वो जवान है, मर्द है, औरत है, बूढ़ा है, बच्चा है, समझदार है, जो भी है। पहला दुख उसका ये होगा मौत के वक्त कि वो समझ जाएगा कि अब मैं कभी भी इस दुनिया में नहीं आ सकता जहाँ से मैंने बनकर जाना था, जहाँ मैंने अल्लाह की किताब को खोलना था, इसको खोल कर पढ़ना था, इससे हदायत लेनी थी और अपनी ज़िंदगी को उसके मुताबिक लाना था। और दूसरी जो उसको दुख पहुँचेगा उस वक़्त, इंतहाई दुख, कि अब मैं जा रहा हूँ जहन्नम में और कभी भी मैं जहन्नम से निकाला नहीं जाऊँगा। ये कितने बड़े दुख हैं भाई। देखो, हम कोई अच्छा सा खाना खाते हैं ना, तो कितनी सी लज्जत होती है उसकी। बस वो उतना ही वक्त है हमारे पास। दुनिया की जो चीज़ें हम इनसे एंजॉयमेंट ले रहे हैं ना, ये इतना ही वक्त है। वो खाना शुरू करने और खाना ख़त्म करने के दरमियान जो टेस्ट आता है ना आपको, जब आप मुंह में डालते हैं तो चंद सेकंड का जो टेस्ट होता है, वही ये ज़िंदगी है। पहले जहाँ से आए थे वहाँ को नहीं पता था, जहाँ जा रहे हैं वहाँ अल्लाह की किताब बता रही है कि ये तुम्हारे साथ होने वाला है, कि तुम जहन्नम की आग में जा रहे हो। मैं आयत पढ़ता हूँ, आप इस आयत को सुनो। और मेरे भाइयों, अल्लाह की किताब को खोलो, अल्लाह की किताब को खोलो, पढ़ो। आप लोग उस दीन पर नहीं हो जो दीन आपको जन्नत में लेकर जाएगा। आप उस इस्लाम पर नहीं हो जो इस्लाम आपको जन्नत में लेकर जाएगा। आपने तो बस एक कलमा लिया हुआ है कि ये कलमा पढ़ लो। मौलवियों ने पट्टियां पढ़ाई हुई है, कलमा पढ़ लो, जो कुछ जी चाहता है करो, जैसा जी चाहता है करो, बस मौत के वक्त ये कलमा पढ़ लो, तो फिर आप जहन्नम में नहीं जाओगे, या जाओगे भी तो थोड़ी दिनों के लिए। और तो अल्लाह ताला ने कह दिया ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कह दिया है सूरह अल बकरा में, ये तो तुम्हारी गुमान है, दलील लाओ इस बात की कि तुम थोड़ी दिनों के लिए जहन्नम में जाओगे। और मेरे भाइयों, मैं आयत पढ़ता हूँ, खोलो आंखें। बहुत ख़तरनाक किस्म की मुसीबत में फंस गए हो तुम। दुनिया में पैदा होकर आए हो, फंस गए हो तुम। ये क्या आप लोग समझते हैं कि भाई ये जो हम मज़े लूट रहे हैं, जो एवरी दिन जो है, हर रोज़ हम जो है एक सुबह से दूसरी सुबह तक हम जो है खाते पीते हैं और इन्जॉय करते हैं ज़िंदगी को, तो हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं? नहीं। ये जो आप कर रहे हो ना, जो इन्जॉयमेंट कर रहे हो, जो कुछ भी आप इस्तेमाल कर रहे हो इस दुनिया का, उसका बदला है। वो फ्री नहीं है। आंखें फ्री नहीं हैं, ये ज़ुबान फ्री नहीं है, ये कान फ्री नहीं है, ये दिमाग सोचें फ्री नहीं है, ये आसमान को देख रहे हो फ्री नहीं है, ये हवा जो ले रहे हो ये फ्री नहीं है, ये पानी जो पीते हो ये फ्री नहीं है, ये खाना पीना फ्री नहीं है, ये औलाद, अजीज, रिश्तेदार, चीज़ें ये फ्री नहीं है। कुछ भी फ्री नहीं है। आपको धोखे दिया है किसी ने, धोखे में पड़े हुए हो। अल्लाह की आयत में है कि आप धोखे में हो। ये सब फ्री नहीं है।
اس کا بدلہ ہے، اور اس کا بدلہ کیا ہے؟ جہنم کی آگ۔ یہ فری نہیں ہے۔ اس جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو یہ کتاب دی ہے، قرآن کریم دیا ہے، اسے پڑھو، اسے کھولو، اس پر ایمان لاؤ۔ آپ کا ایمان اس کتاب پہ نہیں ہے، آپ کا ایمان اس کتاب کے نہ دین پر ہے، نہ اس کتاب کے صراط مستقیم پر ہے، نہ اس کتاب کے کسی بھی آیت کے اوپر ہے، حکموں کے اوپر ہے، نہیں ہے آپ لوگوں کا ایمان۔ آپ نے جو کچھ لیا ہے باہر مولوی حضرات سے لیا ہے۔ آیت پڑھتے ہیں، یہ آیت جو ہے نا، جب ہم ایک انسانیت ہے، اللہ پاک نے جب ہمیں پہلی دفعہ یہاں اتارا نا، پیدا اس نے کیا، آنکھیں اس نے دی، ہاتھ پاؤں اس نے دیے، سب کچھ بنا بنو کر، سویتہ بنا بنو کر ہمارے اندر اپنی روح پھونکی، ہمارے اندر، اور ہمارے اندر ایک نفس رکھا۔ تو جب ساری انسانیت کو پہلی دفعہ اللہ رب العزت نے اس زمین پر اتارا نا، تو کیا کہا؟ آدم کی ذریت جو تھی نا، ساری انسانیت جس نے قیامت تک آنا تھا، تو ذریت کو پہلے اتارا۔ ذریت کہتے ہیں وہ جو ہمارے، جن سے ہم شروع ہوئے، جن سے ہمیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان بنایا۔ اس انسان کی ذریت جو ہے آدم علیہ السلام سے آئی۔ تو آدم علیہ السلام کی جو ذریت تھی، اولاد، اس کی نسلیں، تو ان کے جو وہاں پر ڈی این اے تھے نا، ڈی این اے کہہ لو، آج کل تو ایک لفظ آسان ہو گیا کہنا، ڈی این اے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کے ڈی این اے جو تھے نا، ذریت جو تھی آپ کی، انسانوں کی جو ذریت تھی۔ اب اس آیت کو سنیں، اللہ نے اس ذریت کو وہاں سے اتارا، آدم علیہ السلام وہاں سے جنت سے اتارا، اس ذریت کو، آدم کی ذریت کو، ڈی این اے کو، سب کو، جس میں جو اس وقت ان کی جو ذریت تھی، اس وقت اولاد تھی جو ان کی، جن سے پھر ہم پیدا ہوئے۔ جن سے کون پیدا ہوئے؟ ہم پیدا ہوئے۔ ہم ایسے ہی تو نہیں پیدا ہو گئے، ہماری پیچھے سے ذریت چلی آ رہی ہے، اولادیں ہیں ہم کسی کے، ہمارے پیچھے دادے 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 پردادے پردادے کرتے کرتے ہمارے جو ہے نا جا کر بشر کے ساتھ، آدم علیہ السلام جو بشر ہیں ان کے ساتھ جا کر ملتی ہے۔ اچھا، تو جب اللہ تبارک تعالیٰ نے ساری انسانیت کو پہلی دفعہ اتارا نا، زمین کے اوپر اتارا، کیا کہا؟ کل نہ، کہا ہم نے، اہبتو، اتر جاؤ اس جنت سے جہاں پر آدم علیہ السلام کو ٹھکانہ دیا تھا نا ٹیمپریری، تو وہاں سے کہا، ان کی ذریت کے ساتھ کہا، ان کی جو ذریت تھی، ان کی جو اولادیں تھیں، ان سے کہا کہ اہبتو، اتر جاؤ، منہا، اس جنت سے، اس جگہ سے جہاں پر وہ تھے، اتر جاؤ وہاں سے اترو زمین پر، جمیعا، تمام کی تمام انسانیت، تمام کی تمام انسانیت، تمام کی تمام انسانیت کیوں کہا؟ کیونکہ آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک جتنی انسانیت آئے گی نا، ان کی جو ذریت تھی، جو ان کے ڈی این اے تھے، جن سے پھر انہوں نے انسان بننا تھا۔ ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے نا، ماں کے پیٹ میں بچہ، تو کئی بچے ایسے ہوتے ہیں جو روح، اللہ کی روح ان کے اندر آنے سے پہلے ختم ہو جاتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، تو وہ ذریت میں تو نہیں، وہ تو ڈیڈ باڈی ہیں۔ لیکن جس بچے میں بھی اللہ روح پھونک دیتے ہیں اور پھر بھی وہ مر جاتا ہے، ماں کے پیٹ میں مر جاتا ہے، ایک ماہ کا، 2 ماہ کا، وہ سب آدم کی ذریت ہیں، ڈی این اے ہیں۔ وہ جتنی انسانیت قیامت تک پیدا ہونی ہے، وہ ساری کی ساری انسانیت جو ہے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اہبتو، اتر جاؤ وہاں سے اتر جاؤ جہاں پر آدم علیہ السلام اور ان کا جوڑا تھا، اترو۔ وہ ذریت کو کہا کیونکہ وہ وہاں رہے، وہ ذریت ان کی وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کریٹ کی، وہ ذریت جو قیامت تک آنے والی جو ذریت تھی، ڈی این اے۔ اچھا، تو جب وہ ان کو کہا کہ منہا، اترو وہاں سے، جمیعہ، تم سارے کے سارے جو قیامت تک آنے والے ہیں، ذریت، کیونکہ اس ذریت سے پھر ہم لوگ پیدا ہوئے، ہمارے دادے پردادے تھے نا، پھر ان کے دادے پردادے، پھر ان کے دادے پردادے، یہ ذریت ہے، اس کو ذریت کہتے ہیں۔ یہ جو نسل در نسل شے چلی آ رہی ہے نا، اور قیامت تک چلتی رہے گی،
قیامت تک یہ نسل چلتی رہے گی، انسانوں کی، عورتوں کی، مردوں کی، جو بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو ہے نا، وہ قیامت تک آنے والا آخری انسان، اس تک کی جو ذریت تھی، اس ذریت کو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس وقت زندہ تھے، ہم ذریت تھے۔ ذریت کا مطلب ہے کہ ہم ذرات کی شکل میں تھے، یا ایسے ڈی این اے کی طرح تھے، ہمارے آثار ڈی این اے کی طرح تھے، ہم ذریت کی طرح تھے۔ ذریت ہم یعنی کہ ایک ایسے اولاد ہیں ہم کہ جن کی وہاں سے شروعات ہوئی۔ تو اللہ رب العزت نے سب کو حکم دے دیا کہ اترو وہاں سے جہاں پر وہ تھے، جہاں پر یہ سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی میٹنگ ہوئی فرشتوں کے ساتھ۔ آدم کو پیدا کیا، بشر کو پیدا کیا، بشر میں روح پھونکی۔ اسی لیے قیامت تک آنے والا ہر بچہ ماں کے پیٹ کے اندر، اس بچے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ خود روح پھونکتا ہے۔ پہلی روح اس کے اندر پھونکی، آدم علیہ السلام کے اندر، اور پھر جو تمام بشر قیامت تک آنے والے مرد اور عورتیں، کیونکہ ایک نفس سے اللہ پاک نے تمام کو پیدا کیا۔ ایک نفس تھا بشر آدم، اس سے پھر عورت کو پیدا کیا، اس نفس سے عورت کو پیدا کیا، اور پھر پھیلا دیا پورے۔ سورہ نساء میں جس طرح پہلی آیت میں آتا ہے، چوتھے اس میں پہلی آیت میں سورہ نساء کی، تو اللہ رب العزت نے حکم دے دیا۔ حکم پتہ ہے کیا مطلب ہے؟ اللہ پاک کہہ رہے کل نہ، کہا ہم نے، اہبتو، اتر جاؤ۔ یہ حکم ہے اللہ پاک کا، اتر جاؤ۔ منہا، وہاں سے، یہاں سے وہ ہم تھے، کہا کہ اس سے اتر جاؤ، جمیعہ، تم سب کے سب جو قیامت تک آنے والے ہو۔ یہ حکم ہے۔ تو ہم جو دنیا میں رہتے ہیں نا، ہاں، یہ کوئی احسان نہیں ہے اللہ کا کہ ہمیں مطلب ہے کہ ہم اس کو بس احسان سمجھ کر اس کی گستاخی کرتے رہیں، اور اس کو احسان سمجھ کر، پریولیج سمجھ کر اس کے ساتھ جو ہے ہم کھیلتے رہے۔ نہیں، حکم ہے۔ دنیا کے اندر رہنے والے جو ہیں یہ حکم کے تحت غلام بن کر آئے ہیں۔ ہر ذرہ، ہر ذریت، ہر ذرہ، ہر شخص، انسان جو ہے وہ غلام بن کر دنیا میں آیا ہے۔ ہاں، آگے اللہ نے اس کو چوائس دی، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، آگے اللہ پاک بتا رہا ہے، آگے سنیں۔ فَإِمَّا، پس جب کبھی، یَأْتِيَنَّكُمْ، وہ آئے تمہارے پاس، پس جب کبھی تمہارے پاس، جب بھی تمہارے پاس آئے، منی، میری طرف سے، اللہ کی طرف سے، اللہ رب العزت کی طرف سے، خدا آئے۔ خدا کیا ہے بھائی؟ ہدایت ہے نا، ہدایات آئیں۔ تو ہدایات کس میں ہوتی ہیں؟ ہدایات کیا وہ عیسائیوں کی اور یہودیوں کی لکھی ہوئی کتابوں میں ہوں گی، جن کو آپ تورات اور زبور کہتے ہیں، جو کہ اللہ کی کتابیں نہیں ہیں؟ اور خدا ذالک الکتاب لا ریب فی ہدا، یہ ہدا ہے، ہدی للمتقین، یہ ہدا ہے، یہ قرآن، یہ کتاب، یہ اس وقت آئی ہمارے ساتھ۔ ہمیں اللہ نے اکیلا نہیں بھیجا، ہمارے ساتھ ہدایت بھیجی، ہدا، کتاب بھیجی۔ دوسری آیت میں ہے 213 سورہ البقرہ کی، کہ تم کو اتارا اور تمہارے ساتھ کس کو اتارا؟ تمہارے ساتھ نبیوں کو بھیجا اور کتاب کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا اور کتاب کو بھیجا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب کبھی یاتینکم، آئے تمہارے پاس، منی، میری طرف سے، ہدا، ہدایت، فمن تبع، پس تو جو کوئی اتباع کرے گا اس کتاب کی، اس قرآن کی، اس ہدا کی، یہ جو ہدایت ہے نا، جس میں جنت میں کیسے جانا ہے، جہنم سے کیسے بچنا ہے، اور شیطان کی ٹرکوں سے کیسے بچنا ہے، یہ اس کتاب کے اندر ہے۔ اور دنیا کی کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ جنت میں کیسے جائیں گے، جہنم سے کیسے بچیں گے، اور شیطان کی ٹرکوں سے کیسے بچیں گے۔ تو اللہ پاک تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب میری طرف سے ہدایت آئے نا، کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي، میری طرف سے جب آئے ہدا، ہدایات، کتاب، قرآن، فَمَن تَبِعَ، تو جو کوئی بھی اتباع کرے گا ہدا، یا اس ہدایت کی، اس کتاب کی، اس قرآن کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہیں ہے اس پر کوئی خوف، اور نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوگا۔ نہ اس دنیا میں کوئی خوف رہے گا اس پر، نہ اس دنیا میں کوئی اس کے اوپر خوف رہے گا۔